تقریباً 2000 سال قبل یونان کا ایک شہر تھا ایتھنس۔ اس شہر کے لوگ اپنے حاکم خود منتخب کیا کرتے تھے۔ آرٹ، ادب اور فکر و فلسفہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ شہر کے تمام افراد پر مشتمل ایک اسمبلی تھی جس میں ممبران اکٹھے ہوتے اور اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل زیر بحث لاتے۔ ان کی اس پرسکون زندگی کو اچانک ایک آفت نے گھیر لیا۔ سن 404 قبل مسیح پڑوسی ریاست اسپارٹا کے جرنیل لینڈر نے ایتھنس کے چند آمریت پسند شہریوں کو اکسایا، ان کی سرمایہ اور اسلحہ سے مدد کی اور پھر ایتھنس پر جمہوریت، عوام اور اسمبلی کی جگہ چند آمروں کی حکومت قائم کر دی گئی۔ ایتھنس کی عدالت بھی فوراً جرنیل لینڈر کے سامنے جھک گئی اور روزانہ اس عدالت سے ذاتی اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر لوگوں کو پھانسی کی سزا دلوائی جانے لگی۔ اس عدالت میں تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار سقراط پیش ہوا۔ سقراط پر لوگوں کو علم و آگہی کی تعلیم دینے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا مقدمہ قائم تھا، اور جرنیلوں کے ہاتھوں مجبور اس عدالت نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ سقراط نے اطمینان سے سزا کا حکم سنا اور صرف اتنا کہا، میں موت سے مغلوب ہو رہا ہوں اور تم بدی سے۔ اسے 30 دن جیل میں رکھا گیا، پھر اسے ایک زہر کا پیالہ دیا گیا جو اس نے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونٹوں سے لگایا۔ میں نے تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کی، مجھے جرنیل لینڈر کا نام ملا، سرکاری طور پر الزامات لگانے والے وکیل میلتس کا نام بھی ملا، لیکن تاریخ نے گوارا نہ کیا کہ اس بدقسمت جج کا نام اپنے صفحات میں محفوظ کرے جس نے ضمیر کی بجائے خوف کے زیر اصل فیصلہ دیا تھا۔ 1411 میں فرانس کے گاؤں میں ایک لڑکی یان واک پیدا ہوئی جسے انگریزی جاننے والے افراد جون آف آرک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بچی عہد جوانی میں ہی اپنی پاک بازی کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔ کسے خبر تھی کہ صرف 17 سال کی عمر میں یہ لڑکی فرانس کی آزادی کی ایک مشعل بن کر ابھرے گی۔ اس کی قیادت شکست خوردہ فرانسیسی فوجیوں کو جمع کرے گی اور انگلستان کی فوج پسپا ہونے پر مجبور ہو جائے گی۔ مگر اس فتح کے بعد اس کی مقبولیت سے خائف فرانس کے آمر بادشاہ چارلس ہفتم کو اس لڑکی میں آزادی اور حریت کے جراثیم نظر آنے لگے۔ اسے ساحر اور جادوگر کہہ کر گرفتار کر لیا گیا۔ احتساب کی عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور بادشاہ نے عدالت کو حکم دیا کہ فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے۔ فیصلہ سنایا گیا اور 30 مئی 1431 کو اسے رون کے بازار میں زندہ جلا دیا گیا۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ تاریخ احتساب کی عدالت کے اس جج کا نام بھی نہیں بتاتی جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ 1558 عیسوی میں پیدا ہونے والے برونو نے جب جاہل معاشرہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو چاروں جانب قیامت کھڑی ہو گئی۔ اس کے اپنے شہر نیپلس میں اسے گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلا تو وہ اس دوران بھاگ گیا۔ اس کا یہ جرم اس قدر ناقابل معافی تھا کہ کئی سال بعد جب وہ وینس آیا تو اسے 1592 میں گرفتار کر کے واپس روم کی آمریت کے حوالے کر دیا گیا۔ آمر حکمرانوں نے اسے احتساب کی عدالت کے سپرد کر دیا۔ جج نے اسے موت کی سزا سنائی تو اس نے کہا، میرے جج موت کی سزا سناتے ہوئے مجھ سے زیادہ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ آگ تیار ہوئی اور وہ بے خوف و خطر آگ میں کود گیا۔ انتہائی کوشش کے باوجود بھی مجھے اس جج کا نام تاریخ کے صفحات پر نہیں مل سکا جس نے حکومت وقت کے کہنے پر برونو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ گلیلیو کا نام کون نہیں جانتا؟ 1608 میں اس نے دوربین کے ذریعے جب چاند کو دیکھا تو اسے بہت بدنما لگا۔ اس نے جب لوگوں کو چاند میں موجود گھاٹیوں اور پہاڑوں کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ جو چاند کو دیوتا سمجھتے تھے ان کے نزدیک اس کا یہ جرم ناقابل معافی بن گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ گرفتار ہوا۔ جج نے اس سے کہا وہ آئندہ نہ ایسے تجربے کرے گا اور نہ ہی اس قسم کی گفتگو۔ وہ 16 سال تک خاموش رہا، مگر سچ بولنے کی تڑپ اس میں کروٹیں لے رہی تھی۔ اس نے اظہار کے بوجھ سے مجبور ہو کر اجرام فلکی پر ایک کتاب لکھی اور پھر شائع بھی کر دی۔ گرفتار کر لیا گیا، جج کے سامنے دوبارہ پیش ہوا اور اس دفعہ اسے معافی نہ مل سکی اور اسے اپنی زندگی کے آخری 10 سال ایک تنگ و تاریک قید خانے میں گزارنے پڑے۔ گلیلیو پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر اس بدنصیب جج کا کہیں تذکرہ تک نہیں ملتا جس نے اس وقت کے حاکموں کی منشا پوری کرنے کے لیے سچ کا ساتھ نہ دیا اور گلیلیو کو سزا سنا دی۔
سوئٹزرلینڈ میں سرویس کو اس کی کتابوں میں علم کی روشنی اور انسان کی عظمت کا ذکر کرنے اور بادشاہ اور آمریت کے خلاف لکھنے پر پکڑا گیا، اور 1553 میں اس گستاخ کے خلاف ایک مجبور جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک آگ روشن کی گئی جس کے شعلے پورے شہر میں دکھائی دیتے تھے۔ اس آگ میں سرویس اور اس کی کتابوں کو پھینک دیا گیا۔ فیصلہ سنانے والا جج اس آگ کے قریب کھڑا اپنے حکم کی تعمیل دیکھ رہا تھا۔ تاریخ اس بے ضمیر جج کے نام سے بھی آشنا نہیں ہے۔ جب فرانس کی ظالم آمریت صفت بادشاہت کسانوں پر مقدمے بنا رہی تھی تو مادام رولاں ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آمریت کے خلاف واحد آواز تھی، گرفتار ہوئی، مقدمہ چلا، بادشاہ کے مقرر کردہ جج نے پھانسی کی سزا سنائی، قید خانے سے اسے ایک ہجوم میں پھانسی گھاٹ لایا گیا۔ جب اسے پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو جیسے ہی وہ آزادی کے مجسمے کے سامنے سے گزری، اس نے کہا، اے آزادی، تیرے نام پر کیا کیا ظلم کیے جاتے ہیں۔ مادام رولا آج بھی فرانس میں زندہ ہے، لیکن فیصلہ سنانے والے جج کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک شخص کی تصویر آج بھی آویزاں ہے جسے جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کا علمبردار کہا جاتا ہے، لاتمیر۔ مگر عامر صفت شاہی مزاج کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے خاموش رکھنے کے لیے قید کر دیا گیا۔ لندن ٹاور کے اندھیرے کمرے میں اس نے کئی سال گزارے۔ پھر ایک دن ایک اور سنگ دل بادشاہ حکمران بن گیا جس نے اسے ٹاور کے اندھیرے قید خانے سے باہر نکال کر ایک عدالت کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک ساتھی ریڈے بھی تھا۔ عدالت نے حکم دیا دونوں کو زندہ جلا دیا جائے۔ آکسفورڈ کے سامنے آگ روشن ہوئی، دونوں کو زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا۔ لاتمیر نے کہا، ریڈے بہادر بنو، ہم آج انگلستان میں ایک ایسا دیا روشن کر رہے ہیں جو کبھی نہیں بجھے گا۔ بادشاہ میری ٹروڈر، جس کے اشارے پر جج نے لاتمیر کو سزا سنائی، اس کا نام تو پھر بھی نفرت کے طور پر زندہ ہے، لیکن جس مردہ ضمیر جج کے قلم سے یہ فیصلہ لکھا گیا، اس کا نام مورخ کے قلم کی روشنائی نے لکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں نے انسانی تاریخ سے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ دنیا کو کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں ظالموں، آمروں، جابروں، چنگیز خانوں، نمرودوں اور فرعونوں کی حکومتیں نہ رہی ہوں، اور بے ضمیر عدالتیں ان کی ابرو کے اشارے پر ناچتی نہ رہی ہوں۔ ساتھ ہی دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور سقراط جیسے لوگوں نے حق کی مشعلیں روشن نہ کی ہوں۔ دونوں کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، ایک کا نفرت کے ساتھ اور دوسرے کا محبت کے ساتھ، ایک کے حصے میں احترام آیا اور دوسرے کے حصے میں ذلت و رسوائی۔ لیکن کتنے بد نصیب تھے وہ جج جن کے قلم نے ایسے فیصلے لکھے جو بادشاہوں، آمروں اور فرعونوں کی خواہش کی تکمیل کرتے تھے، لیکن تاریخ نے انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کا نام نفرت و حقارت کے طور پر ہی محفوظ کر لیا جائے۔